بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 382 پیج 405 معارف القرآن جلد 2 سورت نساء نمبر 4 اور آیت نمبر 35. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2. سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خدا ازل سے ہوا ایسا مبتلا رسول، دلوں کو بھا گئی کچھ اس طرح ادائے رسول، کہ جان و دل سے صحابہ ہوئے فدائے رسول. دل و نگاہ کی دنیا پہ ایسے چھائے رسول، کہ کائنات کی ہر شے میں جگمگائے رسول. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کائنات بنائی گئی برائے رسول. ملوں جبیں پہ بسا ہوں میں اپنی آنکھوں میں، ملے نصیب سے مجھ کو جو خاک پائے رسول. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا. ناظرین آج کا ہیڈنگ ہے دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعے مصالحت کرائی جائے. ناظرین ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 382 اور پیج ہے 405 معارف القرآن جلد نمبر 2 سورت نساء نمبر 4 اور آیت نمبر 35. دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعے مصالحت کرائی جائے. حضرات فقہا نے فرمایا ہے کہ باہم صلح کرانے کے لیے دو حکموں کے بھیجنے کی یہ تجویز صرف میاں بیوی کے جھگڑے میں محدود نہیں، بلکہ دوسرے نزاعات میں بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے اور لینا چاہیے، خصوصاً جب کہ جھگڑنے والے آپس میں عزیز و رشتہ دار ہوں، کیونکہ عدالتی فیصلوں سے وقتی جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ فیصلے دلوں میں کدورت و عداوت کے جراثیم چھوڑ دیتے ہیں، جو بعد میں نہایت ناگوار شکلوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے قاضیوں کے لیے یہ فرمان جاری فرما دیا تھا کہ رد والقضاء رد والقضاء بین ذوی الارحام حتی یستلہوا فإن فصل القضاء یورث الضغائن. حوالہ دیا گیا معین الحکام، معین الحکام صفحہ نمبر 214 کا حوالہ دیا گیا ہے. رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں
واپس کر دو تاکہ وہ خود برادری کی امداد سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں، کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ و عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں واپس کر دو تاکہ وہ خود برادری کی امداد سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں، کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ و عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ فقہائے حنفیہ میں سے قاضی قدس علاء الدین طرابلسی نے اپنی کتاب معین الحکام میں اور ابن شاہنہ نے لسان الحکام میں اسی فرمان فاروقی کو ایسے پنچایتی فیصلوں کی خاص بنیاد بنایا ہے جن کے ذریعے فریقین کی رضامندی سے صلح کی کوئی صورت نکالی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ فاروقی فرمان میں یہ حکم رشتہ داروں کے باہمی جھگڑوں سے متعلق ہے، مگر اس کی جو علت و حکمت اسی فرمان میں مذکور ہے کہ عدالتی فیصلے دلوں میں کدورت پیدا کر دیا کرتے ہیں، یہ حکمت رشتہ دار اور غیر رشتہ داروں میں عام ہے، کیونکہ باہمی کدورت اور عداوت سے سبھی مسلمانوں کو بچانا ہے۔ اسی لیے حکام و قضات کے لیے مناسب یہ ہے کہ مقدمات کی سماعت سے پہلے اس کی کوشش کر لیا کریں کہ کسی صورت میں ان کے آپس میں رضامندی کے ساتھ مصالحت ہو جائے۔ غرض دونوں آیتوں میں انسان کی خانگی اور عائلی زندگی کا ایک ایسا جامع اور مکمل نظام ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر اس پر پورا عمل ہو جائے تو دنیا کے اکثر جھگڑے اور جنگ و جدال مٹ جائیں، مرد اور عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی خانگی زندگی کو ایک جنت کی زندگی محسوس کرنے لگیں، اور خانگی جھگڑوں سے جو قبائلی اور پھر جماعتی اور ملکی جھگڑے اور جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان سب سے امن ہو جائے۔ آخر میں پھر اس عجیب و غریب قرآنی نظام محکم پر ایک اجمالی نظر ڈالیے جو اس نے گھریلو جھگڑوں کے ختم کرنے کے لیے دنیا کو دیا ہے۔ نمبر 1، گھر کا جھگڑا گھر ہی میں تدریجی تدبیروں کے ساتھ چکا دیا جائے۔ نمبر 2، یہ صورت ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگ 2 حکموں کے ذریعے ان میں مصالحت کرا دیں تاکہ گھر میں نہیں تو خاندان ہی کے اندر محدود رہ کر جھگڑا ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے حالات و معاملات کی تحقیق کر کے عادلانہ فیصلہ کرے۔ آخر آیات میں ان اللہ کان علیما خبیرا، آخر آیت میں ان اللہ کان علیما خبیرا فرما کر دونوں حکموں کو بھی متنبع فرما دیا کہ تم کوئی بے انصافی یا کج روی کرو گے تو تم کو بھی ایک علیم و خبیر سے سابقہ پڑھنا ہے، اس کو سامنے رکھو۔ یعنی اللہ کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے، تو وہاں بھی جواب طلبی ہوگی تو پھر حساب برابر ہوگا، اس لیے یہاں ہی انصاف سے کام لو۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی مکمل کر کے بند کرتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ، جی چاہتا ہے بھیجوں تحفے میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہے نذرانے کا نذرانہ، میں ہوش و حواس اپنے
اس بات پہ کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز جا بانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ،